أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والوں کا بہت ہی بڑا کریم کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اجتماع خدا میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہم نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں لایا ہے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے لایا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہے نہیں میں ہی آ گیا، میری طرف سے آ گیا، تو دوستوں بزرگوں بھائیوں سوچیں، ذرا غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہن کو، دماغ کے رگ کو آگے پیچھے کر دیں تو ہم کیا کریں؟ اپنے سر کو لے جا کر دیوار پر ماریں۔ آدمی چلتا نہیں بلکہ اللہ اسے چلاتے، وہ اعمال کرتا نہیں اللہ اسے کرواتے، وہ خیر کے کام کرتا نہیں بلکہ اللہ اسے توفیق دیتے ہیں، وہ خیر کے کام کرتا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ لفظ اللہ اپنے زبان سے کوئی نکالے وہ اللہ کی توفیق سے نکال سکتا ہے، اپنی طرف سے نہیں نکال سکتا۔ اسی لیے یہ ساری چیزیں نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دیا ہے، یہ سب ساری نعمتیں ہی نعمتیں۔ اسی لیے اکابر فرماتے ہیں جو بندہ نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اسے اضافہ کرتے ہیں، اور جو نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اللہ جو دیے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ایک غریب فقیر آدمی آ کر کہنے لگا، اے موسیٰ میرے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مالدار بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے گئے تو دیکھا ایک مالدار شخص ملا جو اس کے پاس مال کے انبار تھے، سونے چاندی کے انبار تھے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام میرے پاس مال زیادہ تھا، اتنا مال ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اب اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مال میں کمی کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دونوں کی بات کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس مالدار کو جا کر کہہ دینا جو وہ بارہا ہماری شکر گزاری کرتا ہے، اس سے کہہ دو کہ شکر گزاری کرنا چھوڑ دے، مال کم ہو جائے۔ وہ غریب فقیر ہے جو پھٹے پرانے کپڑے والا، اس سے کہنا کہ وہ ہر حال میں ہماری شکر گزاری کرتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر کے اس مالدار سے کہا کہ بھائی دیکھ تو اللہ کی بارہا شکر گزاری کرتا ہے نا، شکر گزاری چھوڑ دے، مال کم ہو جائے گا۔ وہ مالدار کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ ایسے خالق اور مالک کی میں ناشکری کروں جس نے مجھے اتنا شان و شوکت والا بنایا، اتنا مال و دولت والا بنایا، ہرگز میں اللہ کی ناشکری نہیں۔ فرماتے اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا، اس میں اناج کے دانے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی اس کی زبان سے ایسے شکر گزاری کے الفاظ نکلے، جو ہاتھ میں برتن تھا اس کے اندر جو اناج کے دانے تھے وہ بھی موٹی ہو گئے۔
ابھی غریب فقیر کے پاس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دیکھ، جو تو ہے جس حال میں اللہ تجھے رکھا ہے اسی حال میں اللہ کی شکر گزاری کر۔ وہ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا خاک پھول مٹی میں اللہ کی شکر گزاری کروں؟ میرے بدن پر ایک پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فرمایا کہ اسی وقت ایک طوفانی ہوا چلی جو اس کے اوپر جو کپڑے بوسیدہ تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، اسے بھی مار کر کے لے کے چلے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ناشکری پر جو دیے ہیں اللہ اسے بھی چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں شکر گزاری کرتے رہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ جس حال میں تو مجھے رکھے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، یہ بڑی آبادی ایسی ہے ہمیشہ ناشکری کے الفاظ کہتی ہے۔ عورتوں کو پوچھو، کہتی عورتیں جب پوچھے ناشکری کے الفاظ ان کے زبانوں سے نکلتے ہیں، اور کتنے ایسے مرد ہیں ان کے زبانوں سے ہمیشہ ناشکری کے الفاظ نکلتے ہیں۔ ناشکری میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچے، ذرا غور کریں کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ دنیا کے اندر آسمان اور زمین کے نیچے جتنی چیزیں ہیں وہ انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ نے بنایا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، اور جسم کے ہر عضو میں دیکھیں، ہر چیز میں دیکھیں، اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کچھ ساتھیوں کو لے کر جنگل کی طرف نکلے، دیکھا ایک بہت بڑا کھڈا ہے، گڑھا ہے، اس کے اندر ایک آدمی پڑا ہوا ہے۔ دیکھا اندھا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، بہرا ہے، جیسے یہ گوشت کا لوتھڑا پڑا رہتا ہے ایسا پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کیا بھائی اس کے اندر کوئی اللہ کی نعمت تمہیں نظر آتی ہے؟ تو ساتھیوں نے کیا کہا، امیر المومنین کوئی اللہ کی نعمت نظر نہیں آتی، اندھا، لنگڑا، لولا، بہرا، غالباً جذام کی بیماری بھی تھی اس کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا بھائی یہ آدمی سہولت سے استنجا نہیں کر سکتا، سہولت سے پیشاب نہیں کر سکتا؟ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں سوچیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آسانی سے فارغ ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے اگر کسی کے گردے خراب ہو گئے، کتنا فیل ہو گئے، ایک وقت کا پیشاب باہر نکالنے کے لیے 1500 سے 2000، 2500، 3000 لگتے ہیں۔ کوئی آدمی روزانہ 5 دفعے پیشاب کرے تو صرف پیشاب باہر نکالنے کے کتنے پیسے ہو گئے؟ میرے دوستوں کو سوچے ذرا غور کریں۔ ایک بنگلور میں بیپٹسٹ ہاسپٹل ہے، بہت سال پہلے ہمیں جانا ہوا کہ دیکھا کہ ایک عورت چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کیوں یہ عورت تڑپتی ہے؟ کہا پاخانہ جمع ہو گیا ہے، باہر نہیں نکلتا۔ ایسے تڑپ رہی تھی، ایسے چیخ رہی تھی جیسے مرنے والا تڑپ جاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں استنجا کا ہو جانا، یہ آرام سے فارغ ہو جانا کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، کبھی خیال بھی نہیں جاتا۔ اسی لیے یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز بلا نفع کے نہیں ہے، ساری چیزیں نفع پہنچانے کے لیے اللہ نے بنایا، اور جسم کا ہر عضو اس وقت معلوم ہوتا ہے اس کی قیمت کیا ہے۔ جسم کے ایک ایک اعضاء، ہمارے شہر بنگلور میں ایک مسجد میں ایک حاجی صاحب تھے، ان کی جو آنکھوں کی پلکیں ہیں نا وہ گر جاتی ہیں، کھڑی نہیں ہوتی۔ جو آنکھوں کے اندر جو پلکیں کھڑی ہوتی ہیں اس کا جو سپرنگ ہے اللہ نے ان کا خراب کر دیا۔ ان کو کوئی اگر السلام علیکم حاجی صاحب کہتے تو وہ اپنے پلکوں کو انگلیوں سے ایسا اٹھا کر کے یوں دیکھ کر وعلیکم السلام کہتے، پھر چھوڑتے تو نیچے گر جاتا ہے۔ کوئی بھی نعمت اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔
اسی لیے میرے دوستوں بزرگ بھائیوں ہمیشہ سوچتے رہنا ہے کہ اللہ نے دیا، یہ اللہ نے دیا، یہ اللہ نے دیا۔ دیکھیں کہ کیسے کیسے نعمت ہے۔ ٹھیک ہے فرمایا اس میں سے آگے پیچھے کچھ ملے یا نہ ملے، کچھ دکھے یا نہ دکھے، ٹھیک ہے، لیکن بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے، وہ دو خصوصی نعمتیں ہیں۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پیدا فرمایا، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے مطیع اور اپنے ماننے والا ایمان کی دولت دی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ خصوصی نعمت ہے۔ ایمان کا مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ایمان کی شکر گزاری کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کیسے؟ شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی شکر گزاری کرتے رہتا ہے، ایمان بڑھتے رہتا ہے، اور پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں شکر گزاری اصل چیز ہے۔ اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیمت ہے تو ایمان والے کی قیمت ہے، ایمان کی قیمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کسی کی قیمت ہے وہ ایمان کی قیمت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا ایک غیر ایمان والا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ یہ جو شخص آ رہا ہے یہ تمہارے نزدیک کیسا ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مقدار شخص ہے، اگر کسی کے گھر نکاح کا پیام بھیجیں لوگ اپنی لڑکی کو اس کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اگر یہ کسی کی ضمانت ہے شیورٹی تو قبول کر لیں، اور یہ کسی کی طرف متوجہ ہو بات کر لیں، لوگ قریب ہو کر اس کی بات کو سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں دیکھتے کیا ہیں کہ ایک مسلمان صاحب آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت صحابہ سے فرمایا یہ جو آ رہے ہیں یہ تمہارے نزدیک کیسے ہیں؟ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غریب فقیر آدمی ہیں، اگر کسی کے گھر نکاح کا پیام بھیجے کوئی قبول نہ کرے، کسی کی ضمانت شیورٹی دے تو بھی قبول نہ ہو، کسی کی طرف یہ متوجہ ہو کوئی بات بھی نہ سنے، تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جو پہلا آدمی گزرا ہے مالدار غیر ایمان والا، اس سے پوری دنیا بھر بھی جائے تو میرے ایک ایمان والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے درجات کو اس کی قیمت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں آج ہمیں معلوم نہیں ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنا سونا ہے کسی ایمان والے کے سامنے لا کر کے یوں ڈال دیا جائے، پوری دنیا میں جو چاندی ہے ہیرے جواہرات موتی ہیں اور دنیا کے جتنے زمینیں ہیں اس کے کاغذات اس کے ڈاکیومنٹس لا کر کے مسلمان کے سامنے ڈال دیا جائے اور یوں کہا جائے یہ سب کچھ لے لو ایمان دے دو، تو ایمان دے نہیں سکتے، کیونکہ ایمان سونے سے چاندی سے ہیرے جواہرات موتی سے پوری دنیا کے زمینوں کے ڈاکیومنٹس جو ہیں پیپر کاغذات جو ہیں اس سے بڑی ہوئی دولت جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ ایک مفتی صاحب اپنے بیان میں فرماتے ہیں کوئی مسلمان ہے سجدے میں سر رکھ کر موت تک یوں دعا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان دیا، کلمے والا بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، فرماتے کہ وہ ایمان والا سجدے میں سر رکھ کر موت تک دعا کرتا رہے گا تو ایمان کے حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ نے ایمان دیا لیکن فرمایا کہ آج ایمان والا اس کی قیمت کو بھی نہیں جانتا، اس کے تعلق سے فکر بھی نہیں کرتا کہ مجھے اسے لے کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آج میرے دوستوں بزرگ بھائیوں میں بھی آپ بھی جتنا ایمان کے تعلق سے غفلت میں ہیں
غفلت میں ہیں, کسی اور چیز سے غفلت میں نہیں ہیں. ہر چیز کی فکر میرے اور آپ کے اندر ہے کہ بھائی میرا کاروبار بڑھے, میری تجارت بڑھے, میری کاشتکاری بڑھے, میری جو ہے منڈی میں اچھا کاروبار ہو, میرے دکان میں اچھا کاروبار ہو, اور میری بیوی میرے بچے اچھے حال میں رہیں, اور ساری دنیا کے تعلق سے ہمیں فکر ہوتی ہے. لیکن میرے ایمان کو مضبوط کر کے میرے ایمان پر میرا خاتمہ ہو, اس کی فکر مجھے نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنا تھا اس کے تعلق سے ہم سب سے زیادہ غفلت میں پڑے ہو گئے. وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. دیکھو میرے دوستوں, آپ زندہ ہیں, ہم زندوں میں سے ہیں, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وہ موت ہے. بنگلور شہر میں ایک صاحب اپنی سواری میں اپنے بیٹے کو کالج کو لے کر گئے, 11 بجے چھوڑ کر آتے آتے سینے میں درد ہوا, 12 بجے بیٹھے وہیں انتقال ہو گیا. ہمیں معلوم ہوا, اپنی مستورات کو لے کر جلدی سے 3 بجے معلوم ہوا تو گئے, 3:30 بجے پانی گرم کر رہے ہیں اور مغرب سے پہلے دفن ہو گئے. 12 بجے والے کو معلوم نہیں کہ میرا مغرب سے پہلے دنیا سے جاؤں گا اور قبر کے حوالے ہو جاؤں گا, تنو منو مٹی میں دب جاؤں گا, معلوم نہیں. تو دوستو فرمایا کہ جس کے تعلق سے مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ فکر کرنا تھا, میں اس میں غفلت میں پڑا ہوا. ہم کہتے ہیں فیوچر, آگے کا سوچو, آئندہ کا سوچو, آئندہ کا سوچو, آئندہ کا سوچو. میرے دوستو آئندہ کیا ہے؟ سوچیں آئندہ کیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ ہمیں اس کی فکر کرنا ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں, شیطان ابن آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے بغیر کلمے کے دنیا سے چلے جائے, بغیر ایمان کے دنیا سے چلے جائے. موت کے وقت میں شیطان آ کر کے اسے بہکاتا ہے. کیسے بہکاتا ہے؟ ماں کی شکل بنا کر کے بہکاتا ہے, باپ کی شکل میں آ کر بہکاتا ہے, بیوی بچوں کی شکل میں آ کر موت کے وقت میں بہکاتا ہے, اور یہاں تک کہ بہن بھائیوں کی شکل میں آ کر شیطان موت کے وقت میں بہکاتا ہے. پڑوسیوں کی شکل میں, رشتہ داروں کی شکل میں آ کر بہکاتا ہے. یہ کہتا ہے بیٹا میں یہودی بن کے مرا ہوں, نصرانی بن کے مرا ہوں, باطل مذہب پر ہو کر کے مرا ہوں, لہذا کامیاب ہو چکا ہوں. تو بھی یہودی نصرانی اور باطل مذہب پہ مر کر دنیا سے چلا جا اور تو کامیاب ہو جائے گا. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, اس وقت کون سی طاقت اسے بچائے گی؟ جو سب سے زیادہ اپنے ایمان کے تعلق سے فکر اور محنت کرنے والا ہوگا, اس وقت وہ پہچان جائے گا. ورنہ کیا کہے گا؟ ارے میری امی میرے بارے میں کہہ رہی, میرے ابو کہہ رہے ہیں, ہاں, اور میری بہن بھائی, میری بیوی بچے وہ شکل میں ہے, تو کہے گا یہ میرا برا چاہے گی. فرمایا محنت کیا نہیں ہوگا تو وہ کفر پر اور یہاں تک کہ نصرانیت پر, یہودیت پر دنیا سے چلا جائے گا. میرے دوستوں بزرگوں, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہم سب کا ایمان پر خاتمے کا مسئلہ ہے. ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کا مسئلہ ہے, کلمے کے ساتھ جانے کا مسئلہ ہے. اس کی فکر ہم سب کو سب سے زیادہ کرنا ہے. ایک بات ہے, دیکھو ایک زمین ہے, بہت بڑی زمین ہے, اس پر ہم نے محنت نہیں کی اور یہاں تک کہ بیج نہیں ڈالا, اور ہم امید لگائیں کہ بھائی اس میں گنا نکلے گا اور اس میں جو ہے پھل پھلیاں نکلے گا. کوئی زمین پر جھاڑ نہیں ڈالے, امید لگائیں کہ اسے کوئی دکان میں اپنا مال نکال کر کے مال نہ بیچے, وہ امید لگائے کہ میرے دکان سے نفع ہو. کوئی کرے, کوئی جا کر کہ یہاں سروس نہ کرے اور مہنگا ہونے کے بعد وہ تنخواہ کی امید رکھے, پیمنٹ کی امید رکھے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہم ایمان والے ہیں, ہم ایمان کی فکر نہ کریں اور ایمان پر خاتمے کی امید رکھیں, کیسا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے کلمہ یاد ہے وہ موت کے وقت پر کلمہ نہیں پڑھ سکتا. ارے مجھے میں نے حفظ ہے,
مجھے یاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے یاد ہے، میں کیوں نہیں پڑھوں گا؟ مجھے نالج بھی ہے اور میں اسے حفظ ہے میرے اندر، میں کیوں نہیں پڑھوں گا؟ پھر کیسے پڑھوں گا؟ فرمایا کہ موت کے وقت پر جو کلمہ زبان پر آئے گا، فرمایا کہ وہ گھر گھر، در در، گلی گلی، کوچا کوچا، بازار بازار، علاقے علاقے، محلے محلے، ملک در ملک جا کر کے اللہ کی بڑائی بولا ہوگا کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کرتا، اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں، نفع اور نقصان کا، عزت اور ذلت کا، موت اور حیات کا، کامیابی اور ناکامیابی کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس کی دعوت دیتے 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 اس کا یقین دل کی گہرائی میں اترے گا تو موت پر یقین کی بنیاد پر زبان پر کلمہ آئے گا، یقین سے کلمہ آتا ہے۔ آج یہ بات ہمارے ذہنوں سے نکلی ہوئی ہے، ہاں آج یہ بات ذہن سے نکلی ہوئی ہے میرے دوستو بزرگو بھائیوں۔ آج اس یقین کی محنت، اس یقین کی فکر اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کی محنت و فکر ہوتی ہے، اپنے اندر کے یقین کو بنانے کی فکر نہیں ہوتی۔ قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے میرے دوستوں کو، کیا سوالات ہیں؟ من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ جو سوالات ہوں گے وہ فرمایا کہ اس کا جواب کیا دے گا؟ ربی اللہ، دینی الاسلام، یہ میرے نبی محمد رسول اللہ، اس کا جواب بھی جو دے گا وہ جانکاری سے نہیں دے گا کہ مجھے نالج ہے، مجھے یاد ہے، معلوم ہے۔ فرمایا کہ نہیں، موت کے وقت میں جو جواب دے گا میرے دوستوں بزرگ بھائیوں، فرمایا کہ وہ یقین سے دعوت دے گا۔ رب چاہے زندگی گزارا ہوگا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ اس کی زندگی گزری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر یہ زندگی گزارا ہوگا، اور یہاں تک کہ نبی والی فکر، نبی والے درد کے ساتھ زندگی گزارا ہوگا، تو پھر قبر میں کہے گا یہ میرے نبی محمد رسول اللہ۔ آج یہ ذہن سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اسی لیے یہ اتنے بڑے اجتماعات میں سب کچھ جوڑ کر یہ سمجھایا جاتا ہے۔ مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ موت کے بعد کی زندگی کا ہے، مسئلہ موت کے وقت کا مسئلہ ہے، مسئلہ آخرت کا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ دیکھو میرے دوستو بزرگو بھائیوں، ہمارے سے جو بڑے تھے حضرت صحابہ اور اسلاف تھے، اکابر تھے، بزرگان دین تھے، وہ سب سے زیادہ خاتمے کے لیے ڈرتے تھے، آخرت کے لیے ڈرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 120 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، ان کی صحبتوں میں رہا ہوں، میں نے ان کو دیکھا کہ یہ ہمیشہ خاتمے کے لیے ڈرتے تھے، آخرت کے بارے میں ڈرتے تھے۔ حالانکہ کھانے کو کھانا نہیں تھا، رات کو کھا لیا، صبح کی فکر نہیں، صبح کو کھانا کھا لیے، شام کی فکر نہیں، لیکن خاتمے کے لیے ایمان کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے ہمیشہ میں نے ان صحابہ کو فکر مند پایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے حق کو ادا کر دیا، حضرت ابوبکر کے حق کو میں اللہ سے قیامت کے دن دلواؤں گا۔ خود اللہ کا سلام دنیا میں حضرت صدیق اکبر کو آیا ہے۔ میرے دوستوں اتنے بڑے وقت کے صحابی ہیں، نبیوں کے بعد کسی کا مقام ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ 8 دروازے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں گے، جنت کے 8 دروازے کہیں گے کہ میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جائیں، میرے اندر سے داخل ہو جائیں۔ اتنے بڑے وقت کے صحابی، نبیوں کے بعد کسی کا مقام ہے تو حضرت صدیق اکبر کا ہے، لیکن اپنے غلام سے کچھ کہہ کر یوں فرما رہے کہ مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں آخری وقت میں میرے ہاتھ سے اسلام نہ چھوٹ جائے۔ جو سب سے زیادہ حضور کی صحبت یافتہ ہے، سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور ان کا سر پر ہے، جان کنی کی حالت ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آئے، سر کو اٹھا کر گود میں رکھ لیا کیونکہ ابا کا سر ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میرے سر کو تو زمین پر ڈال دے کہ میں سر کو زمین پر رگڑتا رہوں، اللہ کو رحم آ جائے اور میری بخشش اللہ کر دے۔ کون ہے حضرت عمر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر ہوتے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ 20 آیتیں ان کی رائے پر اللہ نے اتارا ہے، قرآن کی آیتیں کوئی معمولی بات ہے، اور اتنا ڈر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں جنت میں جو معراج میں تشریف لے کر گئے اللہ کے نبی، جہنم کو دیکھا اور جنت کی نعمتوں کو دیکھا تو دیکھا جنت میں ایک سفید موتیوں کا محل ہے، تو جنت کو داروغہ رضوان نے کہا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی بشارت دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے باوجود بھی کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے، اور مطمئن ہیں، مطمئن ہو کر ہیں۔ اسی لیے مطمئن ہونے کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے، ہمیشہ فکر ہو کہ میرا کیا ہوگا آخرت میں، میرا کیا ہوگا قبر میں، اور میرا کیا ہوگا اللہ کے سامنے جب میری پیشی ہوگی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ مجھے اور آپ کو بے چین رہنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام گزرے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت وقت کے بہت بڑے بڑے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، مدینے کے اندر قرآن کا حدیث کا درس دیتے تھے، مدینے کے اندر کبھی چپل نہیں پہنا، جس سرزمین پر میرے آقا چلے ہوں میں وہاں چپل پہنوں، قضائے حاجات کے لیے فارغ ہونے دور جا کر کے فارغ ہو کر آتے تھے۔ اتنی عظمت تھی شہر مدینے کی، یہاں تک کہ ایسا ہوا جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، جان کنی کی سی حالت ہو گئی تھی، موت کی سی حالت۔ شاگردوں نے، بیٹوں نے کلمہ پڑھایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے۔ اس وقت کہہ رہے نہیں نہیں ابھی نہیں۔ کون ہے؟ وقت کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پھر بیٹوں نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ رہے نہیں نہیں ابھی نہیں۔ پھر پڑھوا رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ رہے نہیں نہیں ابھی نہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، تھوڑا افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ کی موت کی سی حالت ہو گئی تھی، ہم نے آپ کو کلمہ پڑھایا، آپ نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے اس وقت شیطان میرے پاس آ کر کہنے لگا اے امام احمد بن حنبل تو ایمان ساتھ لے کے چلا گیا۔ میں نے کہا نہیں نہیں اس وقت تک نہیں، جب تک آخری کلمہ میرے زبان سے نہ نکل جائے اس وقت تک میں تیری چال سے، تیرے حرموں سے نماز نہیں سکتا۔ یہ کون ہے؟ وقت کے امام ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء اکرام سے بھی پوچھا گیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی خواب میں 100 مرتبہ زیارت ہوئی۔ کتنے مرتبہ بھائی؟ 100 مرتبہ جس کی زیارت ہوئی، وہ اتنا مستحیل ہو گیا، شیطان دوست پر بہکا رہا ہے تو میرا کیا ہو گیا؟ ہم سب زندوں میں سے ہیں، لیکن میرے دوستوں بھائیوں اور ہوش میں رہ کر ہم بہک جاتے ہیں، لیکن موت پر ہوش بھی نہیں ہوگا، اس وقت میرا کیا ہوگا؟ سوچیں ذرا۔ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں، ایمان والا کبھی غافل نہیں ہوگا، ایمان والا ہمیشہ اپنے ایمان کے معاملے میں متفکر رہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان آ کر کہنے لگا تو کہتا ہے نا اللہ ایک ہے، اس کی دلیل دے۔ ایک دلیل پیش کی، کاٹ دیا، 10 پیش کیے، کاٹ دیا، یہاں تک کہ 100 دلائل پیش کیے تو بھی کاٹ دیا۔ یہ میرے دوستوں اسی محنت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا۔ آج اس کے تعلق سے ہم سب سے زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں،
جو میرے دوستوں کو بھائیوں فرمایا کہ ایمان کے بننے کی وجہ سے ایمان مضبوط جب ہوتا ہے تو اعمال میں جان پیدا ہوتی ہے. اس میں اعمال میں جان پیدا ہوتی ہے. جب اعمال جان والے حقیقت والے ہوتے ہیں دعائیں اثردار ہوتی ہیں اور پھر دعائیں مانگتا ہے تو اللہ کی مددیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کی مددیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں. آج ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دیکھو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں قوت ایمانی ایمان کی مضبوطی اور یقین جب دل کی گہرائی میں اترتا ہے ویسے ہی اس کے اعمال میں حقیقت ہوتی ہے اور ایسی حقیقت ہوتی ہے کہ یہ خود اللہ سے لینے والا بن جاتا ہے. اسی لیے اکابر فرما رہے ہیں کہ دیکھو انفرادی مددیں کب آئیں گی جب وہ اعمال والا ہوگا یقین والا ہوگا اللہ سے لینے والا کب بنے گا جب یقین دل کی گہرائی میں اترتا ہے تو بندہ اللہ سے لینے والا ہوتا ہے. جیسے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ محنت کرتے 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 یقین کو دل کی گہرائی میں اتارے اور حضرت صحابہ وہ اللہ سے لینے والے بن گئے. تم نے کیا ہونا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ تم نے کیا ہونا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے آ کر کہنے لگے آپ مجھے قرضہ دینا ہے دے. انہوں نے کہا جب چاہے آ کر تم نے کیا نہیں اچھا چلے گئے. پھر واپس آئے آپ مجھے نہیں آپ کو قرضہ دینا ہے. وہ کہنے لگے میں معاف کر دوں. کہا کہ نہیں میں معاف نہیں کر پاؤں گا. شادی نہیں کی تو انہوں نے ایک زمین دے دی یہ لے لو یہ زمین لے لو اس کے بدلے میں. میرے دوستوں بھائیوں وہ جو زمین تھی بنجر زمین بات کرے گی پیداوار نہیں تھی سوکھا پن تھا. بات کرے گی جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی. کیا کہتا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو لے کر اس زمین پر آئے اور آ کر کے وضو کیا. اس زمین پر مصلی بچھایا بچھا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر دیر تک دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ پھر سجدے سے سر اٹھایا. پھر اپنے غلام سے کہا کہ اس کو کھولو. وہ کلہاڑی لے کر ایک مار مارا دوسرا مار مارا تیسرا مار پانی کا چشمہ ابلنے لگ گیا. ہم اور آپ ہوتے تو کہتے کہ بھائی یہ بنجر زمین ہے کوئی ندی جا رہی تو اس کا پانی چھوڑ دیں بورویل لگا کے پانی لگا دیں کہیں سے پانی کا انتظام کریں یا بارش کا انتظار کریں. لیکن صحابہ یقین بنا ہوا تھا دعوت دیتے دیتے اللہ کی بڑائی بولتے بولتے حضور کے طریقے میں کامیابی کہتے سنتے ایسا یقین بن گیا تھا لینے والے. ایک مرتبہ ایسا زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خلافت کا زمانہ مدینے کے اندر قحط ساری ہو گئی. جب پیداوار نہیں تو دانا نہیں اناج نہیں پھر قحط شروع ہو گیا. اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو مصر کے گورنر تھے ان کو حکم بھیجا کہ ہر قسم کا غلہ اور اناج یہاں بھیجا جائے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اتنا غلہ اور اناج مدینے میں بھیج رہا ہوں جس کا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر سے نکلے گا اتنا بھیج رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غالباً استشباہ ہے 5,000 یا 50,000 آدمیوں کا کھانے کا نظام روزانہ کر رہے تھے مدینے کے اندر. اسی حال میں اطراف میں ایک صاحب اپنی بکری کو ذبح کیا کھال چمڑا نکالا تو دیکھا ہڈی اور چمڑا ہے چیخ نکل گئی اسی میں سے سو گئے. انہوں کی آئی نیند لگی. اتنے میں خواب میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. کہتے عمر سے میرا سلام کہنا اور عمر سے کہنا عمر تو عقل مند تھا عمر کو کیا ہو گیا
یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ بیدار ہوئے، جلدی جلدی سے اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر خواب کا ذکر، خواب کا تذکرہ کیا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، حضرت عمر دوڑنے لگے اللہ کے نبی کے پاس۔ پھر خیال آیا ارے تو یہ زمانہ حضور کا تو نہیں ہے، اور پھر یہاں تک کہ صحابہ کو جمع کیا اور تابعین کو جمع کیا اور سارا خواب کی تعبیر پوچھی اور سب کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المؤمنین بات تو صاف ہے، یہ ہے کہ عمر کی نماز بنی ہوئی ہے، اسے اللہ یعنی ان کو اللہ سے لینے کی بجائے وہ انتظام امور میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، پھر فوری طور پر اعمال کیے، پھر ہاتھ اٹھائی اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے۔ میرے دوستوں اتنا مانگا کہ یہاں تک کہ آپ تعجب فرمائیں گے کہ مانگتے رہے کہ اتنی آسمانوں سے بجلیاں کڑکنے لگی اور آوازیں آنے لگی۔ اس میں سے آواز آئی عمر نے ہم سے مدد مانگی، یہ لو ہم نے عمر کی مدد کی۔ اتنی بارش ہوئی مدینے کے اندر قحط ختم ہو گیا۔ تو دوستوں بزرگوں بھائیوں، فرمایا کہ آج ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی میں کیسے کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کی مددیں ہمیشہ ایمان والے کے ساتھ ہیں۔ کب؟ جب اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی مددیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی مددیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ دیکھو اللہ کی عمومی مددیں آنا ہے، یہ 51% لوگ ان پر آئیں گے تو اللہ کی مددیں آئیں گی، لیکن فرمایا 40% بھی اگر دیندار ہوں گے تو اللہ کی مددیں نہیں آ سکتی۔ یہ 51% پر اللہ کی مددیں۔ آج دیکھیں کیا حال ہے ہمارے محلوں کا، دیکھیں دیہاتوں کا، دیکھیں تعلقوں کا، دیکھیں مسجدوں کا کیا حال ہے، کیسی مددیں آئی۔ ہاں انفرادی مددیں اللہ کی آتی ہیں، کوئی اپنے اندر یقین بنایا، اعمال اس کے بنے، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اللہ کی مددوں کو وہ دیکھ سکتا ہے، اللہ کی مددوں کو وہ اتار سکتا ہے۔ ہاں انفرادی مددیں آئیں گی۔ دیکھو یہ گزر جا رہے تھے، ایک عاشق اور معشوق آ رہی تھی، وہ گزر اترے، تھوڑا کیچڑ اس کو اڑ گیا۔ کسے؟ اس کی معشوقہ تھا۔ اس کا جو عاشق تھا یہ کھینچ کر بزرگ کے اللہ والے تھے، چانٹا مارا، وہ کیچڑ میں گر گئے۔ تھوڑی دیر میں کیا ہے جو مارا تھا جو اس کا عاشق، وہی تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا۔ اس کی جو معشوقہ عورت وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، لوگوں کو جمایا اور کہا کہ اس نے میرے یار کو مار دیا۔ لوگوں نے حضرت سے پوچھا حضرت آپ نے اس کو مارا؟ تو کیا کہا؟ نہیں، اس کے یار نے مجھے مارا، میرے یار نے اس کے یار کو مارا۔ انفرادی مددیں اللہ کی آئیں گی جب ایمان والا اعمال میں کھڑا ہوگا، اللہ کی خصوصی مددیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ محنت یہی ہے کہ پوروں کے اندر ہر ایک ایمان والا وہ اللہ سے اس کا تعلق جڑ جائے، وہ اللہ سے لینے والا بن جائے، وہ اللہ سے اپنے مسائل حل کرنے والا بن جائے، اللہ کی مددوں کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ اسی لیے یہ محنت ہے، اسی لیے اجتماعات ہے، اسی لیے جماعتوں کا آنا اور جانا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، فرمایا کہ ایمان بنتا ہے تو اعمال میں جان پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ وہ تحقیق کرے گا کہ میں اپنے عمل کو کیسے ٹھیک کروں، میں اپنے نماز کو کیسے ٹھیک کروں، میں اپنے وضو کو کیسے ٹھیک کروں، میں اپنے نماز کے جو مسائل ہیں اسے کیسے حل کروں، اور میری غذائیں حلال طیب میرے اندر کیسے جائیں، اس کے اندر فکریں پیدا ہوگی، فکریں پیدا ہوگی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بکریاں چوری ہو گئی، معلوم ہوا کہ وہ بکریاں شہر کی بکریوں میں مل گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، بزرگ ہیں، معلوم ہوا کہ شہر کی بکریوں میں مل گئی چوری کی بکریاں۔ تو جا کر بکریوں کو پالنے والوں کو پوچھا
کہ بھائی بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کسی نے 7 سال، کسی نے 8 سال کہا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 8 سال تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہ وہ چوری کی بکری خسائی کی دکان میں کٹ کر، دکان میں بک کر میرے گھر نہ آ جائے اور وہ پک کر میں نہ کھا لوں۔ ایسا تقوی تھا، ایسا طہارت تھا، ایسا اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ حلال طیب غذائیں جائیں گی تو اللہ کی مددیں آئیں گی۔ پیٹ کے اندر جو حلال طیب غذا جاتی ہے تو اعمال میں نورانیت ہوتی ہے، اعمال میں نورانیت ہوتی ہے، نمازوں میں ایک لذت آتی ہے، ذکر میں ایک لذت آتی ہے، تلاوت میں ایک لذت آتی ہے۔ آج یہ ذہنوں سے بات ہٹی ہوئی ہے۔ دیکھو حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم شخص تھا۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل کی کتابوں میں، فرمایا کہ اس کے زمانے میں مستجاب الدعوات کی ایک جماعت اس کے شہر آئی تو وہ ظالم نے کیا کیا؟ بہت بڑا ظالم تھا، اتنے بڑے ظلم اس نے کیے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کے شہر میں، اس کے بستی میں مستجاب الدعوات جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ وہ جماعت گزری تو جا کر منت سماجت کر کے ان سے کہا کہ میرے گھر آپ کے لیے دعوت ہے، اور بلا کر کے اپنے گھر میں کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد مطمئن ہو گیا، کہنے لگا کہ میں آپ کی بددعا سے حفاظت میں آ گیا۔ بولے کیا ہے؟ میں نے جو کھانا کھلایا تھا وہ حلال کا نہیں حرام کا تھا۔ میرے دوستو، جس کے پیٹ میں حرام کا نوالا چلے جاتا ہے اس کی نمازیں قبول نہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں ان کا ایک غلام تھا، کوئی بھی چیز لا کے ان کو دیتا تو پوچھتے کہاں سے لایا، کدھر سے لایا۔ لیکن ایک موقع پر ایسا ہوا کہ وہ لا کر کوئی چیز میز پر رکھ کر چلا گیا۔ کئی وقت کے بھوکے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دیوالا کھانے کا تھا، وہ کھانے کا دیوالا بھوک کی وجہ سے اس میں سے تھوڑا ایک آدھ دیوالا کھا لیا۔ آنے کے بعد پوچھا کہ بھائی یہ تو کہاں سے لایا؟ میں کہنے لگا زمانے کی حالت میں نے کوئی یعنی منتر پڑھا، اس کی وجہ سے اب انہوں نے یہ دیا، مشتبہ ہو گیا۔ مشتبہ، اتنا خوف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا کیا کہ انگلی ڈال کر سہ کر رہے نہیں نکل گئے۔ کسی نے کہا حضرت پانی کا پیالہ بھر کے پینے سے خے ہو جاتا ہے، پانی پیے اور خے کیا، پانی پیا پھر خے کیا، پانی پیا خے کیا، یہاں تک کہ موت کسی حالت ہو گئی اور وہ پورا دیوالا اپنے پیٹ میں سے نکال دیا۔ بتاؤ میرے دوستو بزرگوں، کئی وقت کے بھوکے اور یہاں تک کہ وہ دیوالا نکال رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کا خوف۔ کوئی حرام کی غذا میرے پیٹ میں، کوئی مشتبہ غذا میرے پیٹ میں نہ جائے، یہ فکر۔ یہاں تک کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا حضرت آپ کی جان چلے جاتی تھی، تو کیا کہا؟ میرے جان کے ساتھ بھی یہ دیوالا نکلتا تو نکالتا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام مال سے پرورش پائے اس جسم کو جہنم میں جلنا ضروری